السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، میں ڈاکٹر عنایت اور آج کی ویڈیو ایک اسپیشل کویشچن آنسر کرنے کے لیے ہے۔ اور وہ کویشچن مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ ایک ڈاکٹر کو بیسٹ ڈاکٹر، گریٹ ڈاکٹر بننے کے لیے کون کون سی کوالٹیز چاہیے۔ یس انڈیڈ ایوری ڈاکٹر نیڈز سم گریٹ کوالٹیز ٹو بیکم اے گریٹ ڈاکٹر، بٹ اس کویشچن کو آنسر کرنے کے لیے میں پہلے اپنی ایک سٹوری سناؤں گا۔ اچھا، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ویک ڈیز میں میکسیمم ورک آؤٹ پٹ دوں، اور ویکینڈ پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر پہ چھٹی پہ جاؤں۔ تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ ویک ڈیز میں اپنے کولیگس کے ساتھ اسکیجول ارینج کر لیتا ہوں، اور ویک ڈیز میں کچھ ایکسٹرا ڈیوٹیز میں لے لیتا ہوں تاکہ ویکینڈ مجھے چھٹی مل سکے، سیٹرڈے یا سنڈے مجھے چھٹی مل سکے اور میں گھر جا سکوں۔ گھر جانے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ گھر پہ سنڈے پہ میرے اور بھائی جو ہیں وہ سارے بھائی کام کرتے ہیں، تو سنڈے پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے گھر آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور سارے بچوں کی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے، تو ہم سارے بھائی ان کے بچے وغیرہ سارے گھر پہ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کھانا کھانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، گپ شپ لگانا، باہر جانا، تو اس طرح بندہ ایک تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے نا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک بڑا سا تالاب بنایا ہوا ہے، تو میں اپنے بھائیوں کے بچوں کو لے کے یا بھائیوں کو ساتھ لے کے تالاب پہ چلا جاتا ہوں۔ وہاں پہ ہم فش ہنٹنگ کرتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں یا دوسرا شکار کرتے ہیں، تو بندہ بہت زیادہ فریش ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک مطلب ایسا ہوا کہ ایک ویک میرا بہت زیادہ ہیکٹک گزرا، بہت زیادہ کام تھا، بہت زیادہ پیشنٹ سے، بہت زیادہ ڈیوٹیاں تھیں، اور ان پیشنٹ کی دکھ تکالیف پریشانیوں کو دیکھتے دیکھتے بندہ تھوڑا سا وہ مینٹلی وہ ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے نا۔ تو اس طرح ہوا کہ ویکینڈ پہ میں گھر آیا، چھٹی تو مل گئی، چھٹی تو کولیگس کے ساتھ ارینج کر کے ویکینڈ پہ میں گھر تو آ گیا، لیکن ویکینڈ پہ جب میں گھر آیا تو اس ویکینڈ پہ یہ ایک ویکینڈ پہ جب بھی میں گھر آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی پیشنٹس آ جاتے ہیں، ارد گرد کے علاقے ملے پڑوسی وغیرہ یا ارد گرد کے علاقے کے لوگ آ جاتے ہیں پیشنٹس دکھانے کے لیے۔ تو اس ویکینڈ پہ بھی وقتاً فوقتاً پیشنٹس آ رہے تھے، اور وہ بھی اپنی پریشانیاں، دکھ پریشانیاں، تکالیف بتا رہے تھے، تو میں تھوڑا سا مینٹلی اریٹیٹ ہو رہا تھا، تھک رہا تھا نا۔ تو اگر اس ویکینڈ کے پہ ایک ٹریجڈی اور بھی ہوئی کہ میرا اسی ویکینڈ پہ میرا بھائی بھی تھوڑا بیمار تھا، بڑا بھائی بیمار تھا، تو وہ بھی پوچھ رہا تھا کہ بھائی جان یہ مجھے کیا تکلیف ہے، یہ پین کیوں ہو رہا ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے، اس کے پیچھے میکینزم کیا ہے۔ وہ مجھ سے میکینزم بھی پوچھ رہا تھا، اس کے پیچھے میکینزم کیا ہے، اچھا اس کو کون سی ٹریٹمنٹ دینی چاہیے، اچھا میں وہ ٹریٹمنٹ لے رہا ہوں اس سے کیسا ہے، یا میں وہ اگر وہ گولی کھا لوں تو اس سے کیسا ہوگا۔ بہرحال اس کی تو میں کافی صبر و تحمل کے ساتھ، بڑا بھائی اس کے کافی سن رہا تھا۔ پھر میں نے یہ کیا کہ بھائی کو لے کے میں باہر بیٹھک پہ چلا گیا، چونکہ ہم ویکینڈ پہ سارے بھائی گھر پہ ہوتے ہیں، تو سب بھائیوں کے دوست وغیرہ آئے ہوتے ہیں بیٹھک پہ، تو وہاں بھی کافی گپ شپ لگی ہوتی ہے، تو ہم وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگائے۔ تو میں بڑے بھائی کو لے کے وہاں پہ چلا گیا۔ جب میں وہاں پہ پہنچا تو ادھر بھی وہی باتیں ہو رہی تھیں، ادھر بھی کووڈ-19 ڈسکس ہو رہا تھا، ادھر بھی وہی ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن ڈسکس ہو رہی تھی، ہارٹ اٹیک ڈسکس ہو رہا تھا۔ ہاں، ہمارے گاؤں میں ایک پیشنٹ بھی ڈیڈ ہو گیا تھا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، تو اس کی بیماری ڈسکس ہو رہی تھی۔ اچھا ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے، اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا ڈائگنوسس کیسے ہوتی ہے، ٹریٹمنٹ کیسے ہوتا ہے، اچھا اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، تو وہاں پہ بھی وہی باتیں، تو میں بہت زیادہ اریٹیٹ ہو رہا تھا نا۔ بہرحال میں سنتے جب گھر آیا شام کو میں سوچ رہا تھا کہ یہ سارے لوگ مجھے کیوں بتا رہے ہیں، یہ سارے لوگ مجھ سے بیماریوں کیوں بتا رہے ہیں، کوئی مجھے خوشی کی بات کیوں نہیں بتاتا، کوئی مجھے یہ کیوں نہیں بتاتا کہ ہاں ڈاکٹر صاحب آج کہیں باہر چلتے ہیں گھومنے کے لیے، یا کہیں کچھ پارٹی بناتے ہیں، مجھے یہ لوگ کیوں نہیں بتاتے، مجھے ہمیشہ اس کے بارے میں کیوں بتاتے ہیں، ڈیزیز کے بارے میں۔ تو میں سوچتے جب مجھے خود سے یہ جواب ملا کہ اللہ پاک نے ہمیں فیلڈ ہی ایسی دی ہے، اللہ پاک نے ہمیں ڈاکٹر بنایا ہے، تو ایک ڈاکٹر کے پاس ہمیشہ لوگ دکھ پریشانی لے کے آئیں گے، تکالیف ہی لے کے آئیں گے، کوئی یہ تو نہیں آئے گا کہ ہاں ڈاکٹر صاحب میں نے بزنس کھولا ہے، مجھے بزنس کے بارے میں بتائیں۔ ہمیں کیا پتہ بزنس کی ٹپس کیا ہوتی ہیں، البتہ میں کچھ بزنس کر رہا ہوں تو اس کے بارے میں مجھے تھوڑی بہت انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن وہ بھی میں ایکسپرٹ سے رائے لے کے کرتا ہوں۔ تو ہماری فیلڈ میں یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر ہیں، ہم اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں، تو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں اپنے تکالیف کو، پریشانیوں کو لے کے، تو ہمیں یہ سننے کی عادت اپنانی چاہیے۔ تو مجھے وہاں سے جو آنسر ملا کہ ایک ڈاکٹر کو بیسٹ ڈاکٹر بننے کے لیے سب سے بیسٹ کوالٹی جو نیڈڈ ہوتی ہے وہ ہیئرنگ کوالٹی ہوتی ہے، سننے کی عادت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ پیشنٹ کو کمفرٹیبلی سنیں گے تو پیشنٹ آپ پہ مور ریلائی کرے گا، پیشنٹ آپ کو مور لائک کرے گا، اور پیشنٹ کو آپ اچھے طریقے سے ٹریٹ بھی کر سکیں گے، اور پیشنٹ اپنی بیماری کو اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کر سکے گا، آپ رائٹ ڈائگنوس، رائٹ کنکلوژن پہ پہنچ کے پیشنٹ کو اچھے طریقے سے ٹریٹ بھی کر سکیں گے۔ اور ویسے بھی یہ تو پیشنٹ کا حق بھی ہوتا ہے یار، اگر لیٹس سپوز پیشنٹ آپ کو 500 دیتا ہے
تو 5 منٹ تو سننا ان کا حق ہوتا ہے نا. 100 روپیز پر منٹ تو اس کا آپ کو لینے چاہیے نا. اگر 100 روپیز آپ پر منٹ لے رہے ہیں تو اسے کم از کم 5 منٹ تو دیں. اور ویسے بھی جب ہم ڈائگنوسس میں پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ پیشنٹ ہمیشہ جب بھی آپ کے پاس آئے گا تو ہمیشہ پہلے براڈ اینڈڈ کویشچن ہو. پیشنٹ آپ کو مختلف اسٹوریاں سنائے گا تو آپ پہلے براڈ اینڈڈ کویشچن پوچھیں گے اس سے, پھر آپ اس طرح اس کو نیرو کرتے 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 ایک ڈائگنوسس کی طرف لے آئیں گے. اور جب آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے, ڈائگنوسس کے پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے, تو پیشنٹ اس ٹائم آپ سے خود پوچھے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کیا کرنا چاہیے, اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. تو اس ٹائم پہ آپ کے بولنے کا وقت ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ نے جتنا بھی ٹائم گزارا ہے, 2 منٹ, 4 منٹ, 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ, تو وہ سارا آپ کے سننے کا ٹائم تھا. اور آخر میں 1 منٹ یا 30 سیکنڈ یا 2 منٹس واٹ ایور وہ آپ کے بولنے کا ٹائم ہے. تو آپ نے زیادہ تر 90% ٹائم جو آپ کا پیشنٹ آئے گا اس میں آپ سنیں گے, اور اونلی 10%, 5 to 10% ٹائم آپ بولیں گے. تو اس وقت آپ ایک اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں, گریٹ ڈاکٹر بن سکتے ہیں. تو میں اپنے ہماری ایک چائنیز پروفیسر ہے, سائیکالوجسٹ ہے, سائیکیٹرسٹ ہے, تو میں اس کے ساتھ انگلش اس کو ٹیچ کرتا ہوں, اور انگلش کلاسز اس کو آن لائن ٹیچنگ کرتا ہوں. تو جب بھی میں اسے پوچھتا ہوں تو وہ اکثر کہہ دے گا آج میں نے 10 پیشنٹ دیکھے, آج میں نے 15 پیشنٹ دیکھے, آج میں نے 13 پیشنٹ دیکھے. کبھی اس نے میکسیمم وہ 20 تک جاتی ہے, 20 بھی کبھی نہیں بلکہ 18-15 تک جاتی ہے میکسیمم. اور وہ اس کی ڈیوٹی روٹین یہ ہوتی ہے کہ وہ صبح 8 سے 12 بجے تک, 12 سے 2 چھٹی ہوتی ہے, پھر 2 سے 5:30, 6 بجے تک وہ جاب کرتی ہے. تو میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ ٹیچر آپ مطلب اتنا لمبے ٹائم کے لیے ڈیلی 8 گھنٹے کام کرتے ہو, پیشنٹ 10 سے 12 دیکھتے ہو, تو اس کی کیا ریزن ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی پیشنٹ ہیں سائیکالوجی کے پیشنٹ ہوتے ہیں, رائٹ. وہ ایک لمبی کہانی ہوتی ہے, ان کی لمبی کہانی, وہ شروع سے لے کے آخر تک آپ کو بات سناتے ہیں. تو وہ کہانی آپ کو سننی پڑتی ہے. اگر آپ نہیں سنتے تو وہ پیشنٹ آپ پہ ریلائی نہیں کرتے, اور اگر آپ وہ کہانی نہیں سنتے تو نہ تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں اور نہ وہ دوسری مرتبہ آپ کو دکھانے کے لیے آتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کہانیاں سننی پڑتی ہے. تو سارا دن میرا سننے کا ہوتا ہے, میں چپ کر کے بیٹھی ہوتی ہوں, سن رہی ہوتی ہوں. تو ایز اے ڈاکٹر آپ کی بھی موسٹ آف دا ٹائم جو ڈیوٹی ہے وہ سننے کی ڈیوٹی ہے. تو اللہ پاک نے آپ کو 2 کان دیے ہیں, 1 منہ دیا ہے, مطلب آپ زیادہ سنیں گے اور تھوڑا کم بولیں گے. تو آپ نے زیادہ سننا ہے اور کم بولنا ہے, تو یہ آپ کی بیسٹ کوالٹی ہوگی, اور پیشنٹ آپ پہ ریلائی بھی کریں گے, اور پیشنٹ آپ سے اچھے طریقے سے ٹریٹ بھی ہوں گے. اور یہاں پہ مجھے اشفاق احمد صاحب کا ایک کال یاد آ رہا ہے. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہماری سوسائٹی ہو گئی ہے, جیسے ہمارا معاشرہ ہو گیا, جیسے ہمارے حالات ہو گئے ہیں, گھروں کے حالات, ٹینشنز, جاب پہ ٹینشن, ہر جگہ پہ ٹینشن ملے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو نا دکھ سنانے کے لیے, رونے کے لیے, دکھ سنانے کے لیے کندھے کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے کوئی دکھ سنے, میرے کوئی رونا برداشت کرے. ہر ایک انسان کو ایک کندھے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ وہ اپنا سر رکھ کے رو سکے. تو اگر آپ کے پاس کوئی کندھا نہیں ہے نا سر رکھ کے رونے کے لیے, تو آپ کسی کا کندھا بن جائیں. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے کندھے پہ آپ سر رکھ کے سو جائیں, تو آپ کسی کا کندھا بن جائیں. کوشش کریں کہ آپ کے سر پہ, آپ کے کندھے پہ کوئی سر رکھ کے سو جائے, کوئی سر رکھ کے روئے, کوئی دکھ سنائے. تو اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو سننے کی عادت ہے وہ بہت ہی اچھی کوالٹی ہے. اور اسلام میں بھی یہ ہے کہ انسان کو زبان بند رکھنی چاہیے اور سننا زیادہ چاہیے. اس سے علم بھی حاصل ہوتا ہے, اور عقل بھی, اور فہم بھی حاصل ہوتا ہے. اور ہمارے فیلڈ میں بھی یہی ہے کہ جب بھی آپ سنیں گے تو پیشنٹ بھی آپ سے اچھے طریقے سے سیٹسفائی ہوں گے, اور پیشنٹ ہمیشہ آپ سے خوش رہیں گے. تو ہیئرنگ کوالٹی از اے گریٹ کوالٹی, is the best quality and the number one quality you need to become a great doctor. Wish it will be helpful for you guys, and I hope you guys will become a great doctor. See you next time. Till then, take good care of yourself, of your patients, and of your loved ones. Stay tuned. Have a good time. Bye bye.